بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں غلام رسول۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا لیکچر غزل نمبر 2 ہے، جس کے شاعر ہیں خواجہ حیدر علی آتش۔ اس کے پہلے 2 اشعار پہ ہم نے بات کر لی تھی، آج ہم اس کے جو نیکسٹ 3 اشعار ہیں ان پہ بات کریں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس دیکھیے، شعر نمبر 3 ہے کہ میری طرح سے بھی ماہ مہر بھی ہیں آوارہ، کسی حبیب کی یہ بھی ہیں جستجو کرتے۔ میری طرح ماہ مہر میں چاند اور سورج ابھی ہیں آوارہ، کہتے ہیں کہ میری طرح جو چاند اور سورج وہ بھی آوارہ ہیں، کسی حبیب کی یہ بھی ہیں جستجو کرتے، کہ لگتا ہے یہ بھی کسی حبیب کی جستجو کر رہے ہیں، لگتا ہے ان کا بھی کوئی چاہنے والا ان سے بچھڑ گیا ہے جس کی یہ تلاش میں ہے۔ اس مفہوم دیکھیے، میری طرح چاند اور سورج بھی مارے پھر رہے ہیں، لگتا ہے وہ بھی کسی گمشدہ محبوب کے متلاشی ہیں، گمشدہ محبوب کو تلاش کر رہے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس دیکھیے، یہ مجازی میں ایک روایت ہے کہ اب جو عاشق اپنے مائنڈ میں کچھ بھی سوچ سکتا ہے، ایک اس سے اس کا بچھڑا ہوا محبوب، اب اس کی تلاش میں جو عاشق ہے وہ مارا صحرا جنگل بیاباں وہاں وہ گھوم رہا ہے اور اس محبوب کی تلاش میں ہے۔ اور جب دن رات وہ مارا اپنے محبوب کی تلاش میں گھومتا ہے اور اس کی نظر جو ہی آسمان پر پڑتی ہے، دن کے وقت دیکھتا ہے تو وہ سورج کو دیکھتا ہے، رات کے وقت وہ چاند کو دیکھتا ہے، اور وہ اپنے ہی خیالات میں یا اپنے ہی مائنڈ میں سوچتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ جو سورج اور چاند یہ بھی جو آوارہ یا جو یہ مارے پھر رہے ہیں، لگتا ہے ان کا بھی کوئی چاہنے والا ان سے بچھڑ گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ بھی مطلب کہ مارے پھر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ دوسرا منظر دیکھا جائے، یہ قانون فطرت ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، اور اسی طرح سورج چاند ستارے سارے اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور سورج کی مجال نہیں، قرآن پاک کا فیصلہ ہے، سورج کی مجال نہیں کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور چاند کی مجال نہیں وہ سورج کو جا پکڑے، یہ اپنے اپنے مدار میں اور اپنے مقرر وقت پہ آتے ہیں اور مقرر وقت پہ یہ جاتے ہیں۔ لیکن عاشق اپنے مائنڈ میں، اپنے ایک ذہن میں یہ سوچتا ہے کہ لگتا ہے ان کا بھی کوئی چاہنے والا ان سے بچھڑ گیا ہے جس کی یہ تلاش کر رہے ہیں، وہ اپنے مائنڈ میں سوچتا ہے۔ دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب انسان ایک جنونی کیفیت میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کو کوئی کسی قسم کی فکر نہیں ہوتی، یا اس کو سوائے اپنے محبوب کے اس کو کوئی اور چیز نہیں سوجتی، اور اس کو جو دکھ خود کو لگا ہوتا ہے اس کو وہ دکھ ہر ایک میں نظر آتا ہے۔ اب بتا کہ دیکھیں، وہ خود صحرا بیاباں جنگل ان میں وہ مارا پھر رہا ہے، اور جب وہ خود مارا پھر رہا ہے، صبح شام رات دن دوپہر، وہ سارے جتنے بھی اوقات کار ہیں ان میں وہ اپنا سارا کا سارا وقت ہے وہ ایک محبوب کی تلاش میں گزار دیتا ہے۔ جب وہ اس سارا وقت اپنے محبوب کی تلاش میں گزارتا ہے تو وہ سورج اور چاند کو بھی جب دیکھتا ہے تو وہ یوں ہی کہتا ہے کہ یہ سورج اور چاند جو مارے پھر رہے ہیں، لگتا ہے یہ بھی کسی محبوب کے متلاشی ہیں۔ تو یہ چند حوالہ جاتی اشعار آپ دیکھیے، یہ مجازی پہ شعر تھا۔ اگر اس کو آپ حقیقی کا ٹچ دیں تو حقیقی کا ٹچ تھوڑا سا اور بڑے ڈیپتھ میں جا کے آ سکتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پاک پہ گئے تھے، ٹھیک ہے نا، اور وہ انہی رستوں سے گزر کر گئے تھے، چاند سورج ستاروں کے رستوں پر، ٹھیک ہے۔ حضور پاک پہ معراج سے ہو کے آ گئے، اور یہ تبھی سے اس ہم سفر یا مطلب اس محبوب کی تلاش میں ہے جو ان راہوں سے گزرے تھے، اور یہ دوبارہ ان کی تلاش میں ہے، سورج چاند وغیرہ یہ ان کی تلاش میں ان کو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن ان کو وہ ان کا محبوب نہیں مل رہا۔ تو یہ تھوڑا سا جا کے اور پہلو میں بڑی دور تک اگر جا کے اس پہ بات کی جائے تو یہ بات اس تک بھی آ سکتی ہے۔ تو حوالہ جاتی اشعار آپ دیکھیے، یہ بے جواز نہیں مہر و ماہ کی گردش، کسی کی چاہنے در بدر پھراتی ہے۔ کہتے ہیں یہ جو چاند اور سورج ان کی گردش یہ بے جواز نہیں ہے، یہ کسی کی چاہت میں یہ در جاتے ہیں یا در پھرتے ہیں۔ سیکنڈ شعر آپ دیکھ لیجئے، کچھ ہے خبر تجھے بھی کہ اٹھ کے رات کو عاشق تیری گلی میں کئی بار ہو گیا۔ کیا میرے محبوب تجھے خبر ہے کہ رات کو اٹھ کے بار جو عاشق تھا وہ تیری گلی میں گیا، تیرے دیدار کی خاطر گیا۔ تیسرا شعر آپ دیکھیے کہ وہی کارواں وہی راستے وہی زندگی وہی مرحلے، مگر اپنے مقام پر کبھی تم نہیں کبھی ہم نہیں۔
تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ تیسرا شعر تھا. اب چوتھے شعر پہ دیکھیے کہ ہمیشہ میں نے گریباں کو چاک چاک کیا، تمام عمر رفو گر رہے رفو کرتے. ہمیشہ میں نے گریبان یہ جسم کا، یہ گلے کے نیچے والا، یہ والا جو ان سے حصہ ہوتا ہے انسان کا، وہ کہتا ہے ہمیشہ میں نے گریباں کو چاک چاک کیا. چاک چاک کرنا، اس کو پھاڑنا. کہتے ہیں میں نے ہمیشہ جو اپنا گریبان تھا اس کو میں نے پھاڑا ہے، تمام عمر رفو گر رہے رفو کرتے. جو رفو گر تھے وہ تمام عمر اس کو رفو کرتے رہے. مین جس کو سٹچ کرنے والے تھے یا اس کو رفو کرنے والے تھے وہ ساری زندگی اس کو رفو کرتے رہے. کہتے تمام زندگی میں نے گریبان کو چاک چاک کیا ہے، میرے ہمدرد جو رفو گر تھے وہ اس کو رفو کرتے رہے ہیں. یہ مفہوم اس کا دیکھیے آپ کہ میں جنون اور عشق میں اپنے گریباں کو چاک چاک کرتا رہا جبکہ میرے دوست اسے رفو کرتے رہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عاشق اپنے گریباں کو چاک چاک کیوں کرتا رہا ہے؟ کیا وجہ کیا تھی؟ اس کے پس منظر کیا چیز ہے؟ کون سے مسائل تھے؟ کون سی تکالیف تھی جس کے سبب آ کے وہ اپنے گریباں کو چاک چاک کرتا ہے؟ دیکھیں، جب ایک عاشق کو وصل کے لمحات میسر نہیں ہوتے، مینز اپنے محبوب سے ملنے ملانے کے جو لمحے ہیں وہ میسر نہیں ہوتے، تو دین وہ جنونی کیفیت میں آ کے اپنے گریباں کو چاک چاک کرتا ہے. اب جب وہ اپنے گریباں کو چاک چاک کرتا ہے تو اس سے ہمدردی کرنے والے، اس کے دوست احباب اس گریباں کو دیکھ کر، چاک ہوئے ہوئے گریباں کو دیکھ کے دوبارہ سے رفو کر دیتے ہیں. وہ پھر اس کو چاک کر دیتا ہے، وہ پھر رفو کرتے ہیں، پھر وہ چاک کرتا. اب یہاں جو اصل بات شاعر کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے، کہتے کہ میں نے جنون اور عشق میں اپنے گریباں کو چاک چاک کیا جبکہ میرے دوست احباب اسے رفو کرتے رہے، لیکن ان کا یہ رفو کرنا، ان کا یہ رفو کرنا یہ صحیح ثابت نہ ہو سکا. وہ اصل وجہ تک نہیں گئے، انہوں نے اصل وجہ نہیں جانی کہ وہ مجھے میرا بچھڑا ہوا محبوب ملا دیتے، وہ میرا بچھڑا ہوا جو محبوب ہے وہ میرے پاس لا دیتے تو میں گریباں کو چاک چاک نہ کرتا. کہتے جو اصل وجہ ہے وہ اس تک نہیں گئے. وہ اصل وجہ یہ ہے کہ مجھ سے میرا چاہنے والا ایک بچھڑ گیا ہے جس کی وجہ سے میں ایک جنون کی کیفیت میں ہوں اور اپنے گریباں کو چاک چاک کر رہا ہوں. دیکھیے، یہ مجاز میں ہمیشہ سے ایسا رہا ہے. ایک عاشق کے جو مشوق میز محب کے جو محبوب ہے وہ جب کبھی بھی اس سے بچھڑ جاتا ہے تو اس وقت اس کو اپنے آپ کی خبر بھی نہیں ہوتی. تو اس وقت وہ ایک آپے سے باہر، آپ سمجھ لیں، یا جنونی کیفیت میں آ کے وہ اپنا جو گریبان ہے وہ اس کو چاک چاک کر دیتا ہے. وہ اپنے بالوں میں خاک ڈال دیتا ہے اور در در پھرتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ مجازی میں آ کے ایسی کیفیت ایک عاشق کی ہو جاتی ہے. اور یہ بھی وہی کیفیت ہے کہ اس نے اپنے گریبان کو ہمیشہ چاک چاک کیا ہے. وہ جو رفو گر تھے وہ اس کو رفو کرتے رہے، لیکن جو اصل کیفیت تھی، جو اصل ماجرا تھا، جو اصل وجہ تھی، جو اصل سبب تھا، اس تک وہ نہیں گئے. اگر وہ اس تک پہنچ جاتے تو یہ عاشق بار بار جو اپنا گریبان ہے وہ اس کو چاک نہ کرتا. کہتے کہ حیف اس چار گرا کپڑے کی قسمت غالب جس کی قسمت میں ہے وہ عاشق کا گریباں ہونا، کہ افسوس اس چار گرا کپڑے کی قسمت پر غالب کہ جو عاشق کے گریبان میں ہے. کہتے کہ اب کے جنون میں فاصلہ شاید نہ کچھ رہے، دامن کے چاک اور گریباں کے چاک میں. تو یہ شعر نمبر 5 ہے بیٹے، مقطع ہے، پیپر میں آپ کے نہیں آتا لیکن یہاں میں بیان کر دیتا ہوں کہ نہ پوچھ عالم برگشتہ تالی آتش، برستی آگ جو بارہ کی آرزو کرتے. کہتے نہ پوچھ عالم برگشتہ آتش، کہتے کہ اے آتش ہماری بدقسمتی کی کیفیت نہ پوچھ. عالم کہتے ہیں، عالمی کہتے ہیں کیفیت کو. کہتے ہیں کہ اے آتش ہماری بدقسمتی کی کیفیت نہ پوچھ، برستی آگ جو بارہ کی آرزو کرتے. کہتے کہ آگ برسی ہے کہ ہم نے جب بھی بارش کی آرزو کی ہے. کہتے کہ اے آتش ہماری بدقسمتی کا نہ پوچھو، ہم نے جب بھی بارش کی تمنا کی ہے تو آگ ہی برسی ہے. کہ جس چیز کی ہم نے تمنا کی ہے وہ ہمیں نہیں ملی. اگر ہم نے دن کا اجالا مانگا ہے تو ہمیں رات کی سیاہی ملی ہے. اگر ہم نے سکھ مانگے ہیں تو ہمیں دکھ ملے ہیں. اگر ہم نے محبت مانگی ہے تو ہمیں فراق ملا ہے. اگر ہم نے وصال مانگا ہے تو ہمیں جدائی نصیب ہوئی ہے. کہتے جس چیز کی میں نے طلب کی ہے وہ نہیں مجھے ملی. کہ میں ایک ایسا بدبخت انسان ہوں، میں ایسا انسان ہوں جس کی قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا.
دیا کہ میری یہ بدقسمتی ہے کہ میں جن چیزوں کو مانگا ہے وہ چیزیں مجھے میسر نہیں آئیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہماری آج کی اس ویڈیو میں حیدر علی آتش کی غزل کا یہ سیکنڈ پارٹ تھا، شعر نمبر 3، 4 اور 5، اس پہ ہم نے بات کی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اگر آپ کا کسی قسم کا سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔